اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ الجاریۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها في السماء۔ ناظرین و سامعین، قرآن کریم کی جس آیہ عظیمہ کو آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، قرآن کریم کے سورہ نمبر 14 یعنی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 یعنی 24، سورہ کا نمبر 14 اور آیت کا نمبر ہے 24۔ اس میں خداوند عالم کا ارشاد گرامی ہے کہ علم ترا، کہ آپ نے نہیں دیکھا، نہیں محسوس کیا، کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال کیسے پیش کی ہے، کشجرۃ طیبۃ، شجرہ طیبہ کی مانند۔ کلمہ طیبہ کی مثال کیسی ہے؟ شجرہ طیبہ کی مانند ہے۔ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس کی اصل جو ہے وہ ثابت ہے، جمی ہوئی ہے، اپنی جگہ پر قرار ہے یعنی زمین میں ہے، وفرعها فی السماء، اس کی شاخیں کہاں ہیں؟ آسمان میں ہیں۔ یعنی کلمہ طیبہ ظاہر ہے کہ کلمہ متکلم کی زبان سے نکلے گا، متکلمین اگرچہ آسمان میں بھی ہیں لیکن یہاں مراد وہ ہیں جو زمین میں ہیں۔ تو اب زمین والوں کی زبان سے جو کلمہ طیبہ نکلتا ہے اس کی مثال، اور چونکہ وہ اوپر پہنچتا ہے اس لیے اللہ نے کشجرۃ طیبۃ، شجرہ طیبہ سے دی، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ جس کی اصل، جس کی بنیاد، جس کی اساس، جس کی جڑ جو کہاں؟ زمین میں ہے، اور اس کی شاخیں کہاں؟ آسمان میں ہے۔ بہر کیف یہ تو آیت کا معنی اور مفہوم تھا۔ جہاں تک تفسیر کی بات ہے تو تفسیر میں بھی جو ارشادات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے صادر ہوئے ان میں جو تفسیر کی گئی تو اصل سے مراد حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیا گیا، اور فروع سے مراد ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کو۔ یہاں تک کہ بعض احادیث میں یہ بھی ہے کہ معصوم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی مثال ہے جو اللہ نے اہل بیت علیہم السلام کے لیے پیش کی ہے، اہل بیت علیہم السلام کے لیے پیش کی، یہ ایک ایسی مثال ہے۔ اور پھر دیگر تفاسیر میں بھی عنوان یہی رہا کہ اصل سے مراد رسول اسلام، فروع سے مراد، شاخوں سے مراد ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام، اور کچھ احادیث میں شہزادی کوہنان حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بھی شامل کیا گیا۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے۔ قرآن میں جو ہے وہ لفظ اصل استعمال ہوا اور فرع استعمال ہوا، اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ تو قرآن نے یہ دو لفظ استعمال کیے شجر کی، ایک تو اصل یعنی جڑ، اور دوسرے فرع یعنی شاخیں۔ تو جڑ سے مراد رسول السلام ہے، بعض میں مولا علی بھی ہیں، اور شاخوں سے مراد جو ہے وہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام، یعنی شجر سے مراد رسول السلام کو لیا گیا، اصل سے مراد مولا علی کو لیا گیا، اور فروع سے مراد امام ائمہ کرام علیہم الصلوۃ والسلام، ائمہ اہل بیت علیہم السلام، ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کو لیا گیا۔ تو اب دیگر احادیث میں پھر حدیث آگے بڑھی تو ان میں کہا گیا کہ علوم ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام اس درخت اور اس شجرہ طیبہ کے کیا پھل ہیں، اور ان کے شیعہ جو ہیں وہ اس درخت کے پتے ہیں، اور یہاں تک بھی ہے تشریح کے اور توضیح کے اگر شیعہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں ایک پتا نکل آتا ہے، اور اگر شیعہ وفات پاتا ہے تو اس میں ایک پتا گر جاتا ہے۔
تو کہنے کا مقصد ہے کہ قرآن نے جو کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ کہا اس میں لفظ اصل استعمال کیا، اصل سے مراد رسول السلام ہے یا مولا علی ہیں، اور فروع سے مراد ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ اب ہم یہ گنجائش نہیں رکھتے، یہ جسارت نہیں کر سکتے کہ ہم اصل کو فرع بنا دیں، مثلا فرع کو اصل بنا دیں۔ مثلا حدیث میں آیا کہ اصل سے مراد رسول السلام ہے تو ہم اصل کہتے ہیں کہ ائمہ علیہم السلام ہے، اور فرع سے مراد آیا ائمہ علیہم السلام ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فرع سے مراد رسول السلام ہے، تو غلط ہو جائے گا نا، تصرف ہو جائے گا، اور تصرف کے علاوہ جو ہے وہ پھر حدیث کی مخالفت ہو جائے گی، ڈبل جرم ہو جائے گا۔ پہلا تو یہ ہے کہ ہم اپنی رائے شامل کریں گے اس میں، یہ بھی غلط ہے۔ دوسرے یہ ہوگا کہ جو حدیث آئی ہے، جو اصل حدیث ہے، اس کے برخلاف ہم چلے جائیں گے۔ تو اب اصل سے مراد رسول السلام یا مولا علی، فرع سے مراد ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ آتی ہے شیعوں کی باری، تو شیعوں کو کہا گیا وہ پتے ہیں، پتے، اوراقھا وشیعتہم اوراقھا، اور ان کے شیعہ جو ہے وہ اوراق ہیں، پتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ اصل تو رسول السلام ایک ذات پہ تمام ہو گئی، یا مولا علی ایک ذات پہ اصل تمام ہو گئی۔ فروع سے مراد ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام، تو فروع بھی جو ہیں وہ 11 اور یا 12 پہ تمام ہو گئے۔ ان میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کو گھٹایا جائے یا بڑھایا جائے، وہ مکمل ہو گیا شجرہ طیبہ۔ تو اب ایسے ہی مطلب جو باقی بچے اب، یعنی ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ، ائمہ کے علاوہ، معصومین کے علاوہ، یعنی حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور 12 اماموں کے علاوہ جو بچے، جو ان کے شیعہ ہیں، جو ان کے مخلص ہیں، انہیں کہا گیا اوراق۔ تو وہ اوراق جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس سبھی کو شامل ہوگا لفظ اوراق، عمومیت کا حامل ہے، سب کے لیے ورق ہی آئے گا۔ اب اس میں جتنے بھی ان کے شیعہ ہوں گے، صدر اول سے لے کر، دور اول سے لے کر، حضور اکرم کی زندگی سے لے کر زمانہ ظہور تک، اور ظہور سے لے کر جو ہے وہ قیامت تک جتنے شیعہ ہوں گے وہ سب پتوں میں آئیں گے، انہی میں کوئی بھی ہو، چاہے وہ حضرت سلمان فارسی پتوں میں، حضرت ابو ذر غفاری پتوں میں، حضرت مقداد ابن اسود کندی وہ بھی کیا ہیں پتوں میں، حضرت عمار ابن یاسر وہ بھی کیا ہیں پتوں میں ہیں۔ اور اسی طریقے سے وہاں سے سلسلہ چلتے ہوئے آج کے زمانے تک، آج کے دور تک بھی جتنے بھی شیعان اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام وہ سب اوراق ہیں، وہ سب ورق ہیں۔ لہٰذا ہم میں یہ قدرت اور طاقت حاصل نہیں ہے کہ ہم ورق کو شاخ بنانے لگے، ہم کہنے لگے نہیں فلاں صاحب تو ورق نہیں، وہ تو شاخ ہے۔ ایسا نہیں کر سکتے نا، جیسا کہ پہلے ہم واضح کر چکے کہ قرآن نے اصل اور فرع یہ 2 لفظ استعمال کی، اور تفسیر نے اصل سے مراد رسول السلام کو لیا یا مولا علی کو لیا، اور فروع سے مراد ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کو لیا۔ تو جیسے ہم وہاں یہ نہیں کر سکتے کہ فرع ہم کہہ دیں ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کے بجائے رسول السلام کو، اور اصل ہم کہہ دیں رسول السلام کے بجائے ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کو، نہیں، بلکہ جو حدیث نے ہمیں تفسیر نے بتا دیا کہ فرع سے مراد یہ ہیں، ہم اسی کو فرع مانیں گے، جس کو اصل کہہ دیا گیا ہم اسی کو اصل مانیں گے، جن کو اوراق کہہ دیا گیا ہم ان کو اوراق مانیں گے۔ تو جتنے بھی شیعہ ہیں، وہ کوئی بھی شیعہ ہو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے، کسی بھی زمانے کے، کسی بھی دور کے، وہ اوراق میں شامل ہیں، وہ پتے ہیں، نہ تو وہ اس شجرہ طیبہ کی شاخ ہو سکتے ہیں، اور نہ اس شجرہ طیبہ کی وہ اصل ہو سکتے ہیں۔ اصل رسول السلام ہے یا مولا علی ہیں، اور شاخ ائمہ کرام، ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ اور ہم سب جتنے بھی افراد ہیں، جتنے بھی شیعہ ہیں، شیعان اہل بیت ہیں، ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کے جاننے والے ہیں، وہ سب پتے ہیں، پتے، سمجھ رہے ہیں؟ تو پتے میں اور شاخ میں اور تنے میں اور شجر میں فرق ہے۔ شجر ایک مکمل مصداق کو کہتے ہیں کہ جس میں اصل بھی ہو، فرع بھی ہو، اوراق بھی ہو، شجر پورے مصداق کو کہتے ہیں، اور اصل جو ہے وہ اس شجر کی جڑ کو کہتے ہیں، اور فرع اس کی شاخوں کو کہتے ہیں، اور پتے ان شاخوں پہ نکلنے والے جو ہے وہ اجزاء کو کہتے ہیں، وہ اوراق ہوتے ہیں۔ اب اسی میں ایک اہم نقطہ جو ہے وہ ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام نے مفہومی اعتبار سے دلالت التزامی کے اعتبار سے، منطق کے اعتبار سے تو یہ ہو گیا کہ ایک ایسا درخت ہے کہ جس کا ایک اصل ہے اور 12 فرع ہیں، مثلا 13 فرع ہیں،
اور باقی جو ہیں جتنے شیعہ وہ سب پتے ہیں، یہ تو منطوق ہو گیا۔ مفہوم ایک یہ ہے کہ جیسے شاخ کا اصل سے یعنی فرع کا اصل سے مربوط رہنا لازمی ہے، ورنہ اس کا اپنا وجود ختم ہو جائے گا۔ اگر فرع اپنی اصل سے، اگر شاخ اپنی جڑ سے درخت کی مربوط نہیں رہے گی، ڈسکنیکٹ ہو جائے گی، کنیکشن نہیں ہوگا اس کا، تو اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ ویسے پتوں کا بھی اپنی شاخوں سے کنیکٹ ہونا، کنیکشن ہونا، مربوط ہونا لازمی اور واجب ہے۔ اگر وہ پتا ڈسکنیکٹ ہو گیا اپنی شاخ سے تو اس کا اپنا وجود ختم ہو جائے گا، گر جائے گا، سوکھ جائے گا، ایندھن بن جائے گا، جلنے کا لائق ہو جائے گا وہ۔ تو ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کا اپنی اصل سے یعنی رسول اسلام سے مربوط رہنا یقینی ہے، وہاں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں پتے ضرور جو ہیں، وہ پتے جو ہیں کسی منزل پہ جا کے کہیں کہیں ضرور ڈسکنیکٹ ہو سکتے ہیں، لہٰذا پتوں میں جو مربوط رہے گا شاخوں سے وہی پتا بھی کہلانے کا حقدار رہے گا، اور لیکن جو شاخ سے ڈسکنیکٹ ہو گیا اور یہ دعویٰ کر دے گا کہ میں تو خود شاخ ہو گیا، تو وہ پتا بھی کہلانے کا حقدار نہیں ہوگا، پھر اسے پتا بھی نہیں کہا جائے گا اور شجر طیبہ کا، سمجھ رہے ہیں؟ اگر اس کا رابطہ، اس کا کنیکشن اور اس کا توسل اور اس کا جو ایک طرح سے پیوند ہے، اس کا جو جوڑ ہے، اگر اپنی شاخ سے صحیح ہے اور معتبر ہے تو وہ پتہ کہلانے کا حقدار ہے، اور اگر وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا، اس نے رابطہ توڑ دیا، اس نے اپنے خود شاخ ہونے کا یا تنا ہونے کا، اصل ہونے کا اور یا درختی ہونے کا دعویٰ کر دیا، میں تو خود مکمل درخت ہوں، یا کسی اور نے کر دیا، یا سمجھ لیا کسی نے کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ تو شاخ ہیں اس درخت کی شجرہ طیبہ کی، یا وہ تو اصل ہیں، یا تو خود ہی وہ شجرہ طیبہ ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کج فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے، یہ شبہ ڈالنے والی بات ہے، شکوک میں ڈالنے والی بات ہے۔ تو ورق ہے، فرع ہے، اصل ہے۔ ورق فرع نہیں ہو سکتا اور فرع اصل نہیں ہو سکتی، اصل فرع نہیں ہو سکتی، فرع جو ہے وہ ورق نہیں ہو سکتی۔ جو جس کا مقام اس کو وہی رکھنا پڑے گا۔ ایسے کا نام ہے عادل، وضع الشیء علی محلہ، یہ عادل ہے، اور وضع الشیء علی غیر محلہ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہو جائے گا۔ اگر ہم یہ کہنے لگے کہ پتا جو ہے وہ شاخ ہو گیا، پتا شاخ نہیں ہو سکتا، پتا رہے گا، اور خود پتے کو پتا رہنے کے لیے اپنی شاخ سے مربوط رہنا لازمی اور واجب اور ضروری ہے۔